بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگوں کا ٹاپک ہے بیہیویرزم یعنی کرداریت۔ جے بی واٹسن کو جو ہے وہ کرداریت مکتبہ فکر کا بانی کہا جاتا ہے۔ پہلے ہم نے جب اسٹرکچرلزم پڑھا تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو ولیم جو ہیں وہ اس کے ہیں مطلب انہوں نے ٹیچنر کا اور جو تھا وہ سنبھالا، انہوں نے اسٹرکچرلزم کو۔ فنکشنلزم میں ولیم جیمس تھا، اور اس طرح سے مل کر جو ہے وہ انہوں نے اپنے نظریات جو تھے وہ اپنے مکتبہ فکر کے اندر ان کو لے کر آئے اور دنیا کے سامنے اپنے نظریات کو پیش کیا۔ لیکن ان دونوں مکتبہ فکر پر جو تنقید کے بعد جو ایک نیا والا جو تھا اسکول آف تھاٹ وہ ایک سامنے آیا، ایک نیا کانسیپٹ، ایک نئی آئیڈیالوجی سامنے آئی، دیٹ واز بیہیویرزم۔ واٹسن نے نفسیات کو کردار کی سائنس قرار دیا، یعنی یہ جے بی واٹسن تھا، اس نے کہا تھا کہ جو سائیکولوجی از دا سائنس آف بیہیویئر، اور اس کے لیے ضروری ہے جب ہم کسی بھی سبجیکٹ کو سائنس بناتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو کانشیس اور مائنڈ جیسی چیزیں ہیں بیچ میں سے وہ نکال دی جائیں، کیونکہ جب ہم شعور اور ذہن کو بیچ میں ڈالیں گے تو ہمیں ان چیزوں کو ثابت بھی کرنا پڑے گا اور ان چیزوں کو سامنے دکھانا بھی پڑے گا جو کہ ہم نہیں دکھا سکیں گے، تو اس وجہ سے ان چیزوں کو بیچ میں سے نکال دی جائے۔ اور نفسیات کا جو اس نے کہا کہ جو موضوع ہے وہ صرف اور صرف وہ بیہیویئر، ایکسٹرنل بیہیویئر جو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ واٹسن نے انسانوں کے کردار کا سائنسی حالات کے تحت منضبط حالات یعنی جو کنٹرولڈ کنڈیشنز کے تحت جو اس نے ایسی سچویشن جو کنٹرول رکھی جائیں کہ یہ چیز ہو تو ایسے ہوگا، یہ ایسے ہوگی تو ایسے ہوگا، اس کے ذریعے جو ہے وہ ایکسٹرنل آبزرویشن جو ہے وہ اس نے کی۔ اس نے تلازمیت، اسٹرکچرلزم اور فنکشنلزم پر جو ہے وہ کڑی تنقید کی۔ اس نے کہا کہ مشاہدہ باطن جو انٹروسپیکشن ہے اس کے سے ٹھوس اور قابل دید حقائق نہیں اکٹھے ہو سکتے، کیونکہ وہ لوگ اگر صحیح بات نہیں بتائیں گے یا کچھ غلط بتائیں گے تو وہ تو پھر حقائق کو توڑ مروڑ کے پیش کرنا ہوا، وہ تو کبھی بھی حقائق اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو واٹسن کا کہنا تھا کہ نفسیات کا جو بنیادی مقصد ہے وہ انسانی کردار کی پیشگوئی کرنا ہے، کہ انسان کا بیہیویئر جو ہے وہ کسی سچویشن میں کس طرح کا ہوگا یا کسی جگہ پہ وہ کس طرح کا بیہیو کرے گا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا خالص مروزی مطالعہ کیا جائے، یعنی آبجیکٹیو اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئر۔ اس مقصد کے لیے اس نے پیولوو کا جو ہے کنڈیشنڈ ریفلیکس کا طریقہ استعمال کیا۔ کنڈیشنڈ ریفلیکس جو مشروط نکاس ہے نا، جب آپ وہ لرننگ والا چیپٹر پڑھیں گے تو اس میں اس میتھڈ کی آپ کو ڈیٹیل بھی پتہ چل جائے گی، لیکن بہرحال اس میں یہ ہے کہ انسان کا جو بیہیویئر ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ واٹسن نے تجربات سے ثابت کیا کہ جانوروں کی طرح جیسے ہم جانوروں کو کنٹرول کرتے ہیں، ان کو سداتے ہیں، چیزیں سکھاتے ہیں، وہ کہتا ہے آپ انسانوں کو بھی ایسے ہی ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس نے ماحولی اثرات کی اہمیت بیان کی کہ جو ماحول جس میں انسان رہتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور جس طرح کا ماحول ہوگا وہ بچے پر ویسے ہی اپنے اثرات چھوڑے گا۔ اور مشروط نکاس یعنی کنڈیشن ریفلیکس کی وجہ سے عام بچوں کو اپنی مرضی کی تعلیم دے کر جو چاہیں آپ بنا سکتے ہیں۔ واٹسن کا کہنا تھا کہ نفسیات میں فرد کے پورے کردار کا مطالعہ کیا جاتا ہے، یعنی اس کی فیلنگز، اس کے ایموشنز، اس کے سینسیشن، اس کے حواس کیا ہیں، ادراک، پرسیپشن، وہ دنیا کو جانتا کیسے ہے، فکر کیسے کرتا ہے، اور اپنے بارے میں اس نے منفرد تصورات پیش کیے۔ اور اس نے کہا کہ یہ مختلف اعضاء کے عمل کا نتیجہ ہے کہ جو ہمارے اندر جو ہے نا وہ چینجز لے کر آتا ہے۔ حواس اور ادراک کے بارے میں اس کا کہنا تھا کہ حسی اعمال کا ادراک ہم دونوں کر سکتے ہیں، یعنی ظاہری فرد کا ظاہری کردار دے کر نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کیا ہے یا کیا چاہتا ہے یا کیا کر رہا ہے۔ اور واٹسن نے کردار کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، خارجی کردار اور داخلی کردار۔ خارجی کردار جو تھا وہ قابل مشاہدہ ہے، ایکسٹرنل بیہیویئر، اور جو عضلات کا سکڑنا، دودھوں کی رطوبت کا اخراج، معدے کے افعال دوران خون کا بڑھنا، یہ ساری داخلی کردار کی مثالیں ہیں۔ فرد کا جو حرکی جوابی فعل ادراک کے لیے معاون ہوتا ہے، یعنی فرد جو رسپانس کرتا ہے کسی بھی سچویشن میں وہ فرد کو جاننے کے لیے اہم ہوتا ہے۔ فکر کے بارے میں واٹسن کا کہنا تھا کہ یہ حرکی حصہ ہے جو فرد کے اندرونی جوابی فعل پر مشتمل ہوتی ہے۔ جب تک فرد خود نہ بتائے ہم اس کے اندرونی کردار کا پتہ نہیں چل سکتا، لیکن اس چہرے کے تاثرات اور آواز کے اتار چڑھاؤ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کو کوئی چیز پسند آئی ہے یا نہیں، اس کو کوئی پریشانی ہے یا کوئی اور چیز ہے، اس سے کچھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس کا۔ واٹسن نے کہا کہ بچے میں پیدائشی طور پر 3 طرح کے ہیجانات ہوتے ہیں، یعنی غصے کا، خوف کا اور محبت کا، جبکہ باقی تمام ہیجانات جو ہیں وہ مشروطیت سے یعنی لرننگ سے سیکھے جاتے ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ جیسے مشروطیت سے یعنی جیسے ہم چیزوں کو دیکھ کر کنڈیشنلی ہم خوف سیکھتے ہیں، ڈرنا سیکھ جاتے ہیں، جیسے مائیں بچوں کو ڈراتی ہیں کہ اچھا بھوت آ گیا یہ، تو وہ لرننگ سے سیکھ جاتے ہیں، تو اس کو ایسے ہی دور بھی کیا جا سکتا ہے۔ ابتدا میں اس نے جو تھا وہ جبلت کو زیادہ اہمیت دی کہ جو چیزیں ہم لے کر پیدا ہوتے ہیں، لیکن پھر اس نے واضح کیا کہ انسانی کردار کے تمام پہلو جو ہیں وہ اسی طرح سے لرننگ کے اصولوں سے لگے بندے ہیں، وہ اسی طرح سے ہم سیکھتے ہیں۔
واٹسن کا خیال ہے کہ آموزش کا کردار بڑا امپورٹنٹ ہے. آموزش کے ضمن میں اصول قرب کہ جو چیزیں ملتی جلتی ہوں گی وہ بھی ہم جلدی سیکھ جاتے ہیں. اصول تکرار جو چیزیں رپیٹ ہوتی ہیں وہ ہم جلدی سیکھ جاتے ہیں. اور اصول تاخر جس کو ہم ڈیلے کر دیتے ہیں کہ اچھا یہ بعد میں سیکھیں گے, یہ بھی ایک لرننگ کا جو ہے وہ ایک موضوع ہے کہ جو چیزیں ڈیلے کرتے کرتے آپ اس کو پھر جلدی سیکھ جاتے ہیں. الغرض اس نے ماحول کو وراثت سے زیادہ اہمیت دی کہ ہمارا جو وراثت ہے یعنی جو پیرنٹس سے ہم لے کر جینز لے کر پیدا ہوتے ہیں اس سے زیادہ ہمارا ماحول امپورٹنٹ ہے جہاں پہ ہم رہتے ہیں. واٹسن نے جو جانوروں پر بھی جو تجربات کیے اس نے وہی ایز اٹ از انسانوں پر بھی لگا دیے. واٹسن نے انسانی کردار کی تشریح جو ہے وہ سائنسی اصولوں کے تحت کی, یعنی جس کو آپ پرڈکٹ کر سکتے ہیں, ثابت کر سکتے ہیں, یہ دیکھ سکتے ہیں. اس نے ذہن اور شعور جیسے تصورات کو غیر سائنسی کہہ کر بیچ میں سے نکال دیا. اور یہ دیکھیں نا کہ اس نے انسانوں پر بھی یہی میکانیکی اصول لاگو کیا کہ جس طرح سے مشین ہے یا جانور ہے آپ ان کو سکھا سکتے ہیں ویسے آپ انسانوں کو سکھا سکتے ہیں, لیکن انسانوں کی اپنی ذات, اپنے احساسات, اپنی خواہشات, ان چیزوں کو اس نے بالکل ہی نظر انداز کر دیا. اور یہ اس کا یہ مقول کہ محیط اور رد عمل کا مطالعہ سائنسی انداز میں کرنا چاہیے. اب کوئی ایک مشین تو نہیں کہ آپ اس میں کوئی چیز ڈالیں گے اور اس کو چلا دیں گے. یہ انسان ہے, وہ کچھ بھی اس کا رد عمل جو ہے وہ دے سکتا ہے. یہ سب سے زیادہ تنقید کا باعث بنا. نفسیات میں کرداریت کو سیکنڈ فورس کہا جاتا ہے. فرسٹ فورس جو ہے وہ سائیکو انالیسس ہے جو فرائیڈ کی تھیری تھی, اور دوسرے نمبر پہ اس کو رکھا گیا. اور کرداریت میں تمام جو کنٹریبیوشنز ہیں وہ واٹسن کی ہی ہیں. تاہم اس کے کچھ جو ہم اثر یعنی اس کے ہم جولی جو لوگ تھے, ہولٹ, پلزبری, البرٹ وائز اور ہنٹر لیشلے اور ہب کے نام بھی شامل ہیں. میکڈوگل نے کرداریت مکتبہ فکر پر اعتراضات کیے. ناقدین کا یعنی جو تنقید کرنے والے ہیں ان کا کہنا ہے کہ نفسیات کو مروزی سائنس بنانے کی کوششیں حسی اور ادراکی عوامل کو اس میں نظر انداز کیا گیا. اور واٹسن کا رویہ انتہا پسندانہ تھا, یعنی اس میں کوئی لچک نہیں تھی. اس نے کہا کہ جو بات میں نے کہہ دی ہے وہ حرف آخر ہے, انسانوں کو انسان ماننے کی وہ بات ہی ختم کر دی اور مشینوں کی طرح جو تھا وہ ان کو ٹریٹ کرنا چاہ رہا. اگلا ہے نو کرداری مکتبہ فکر, نیو بیہیویئرزم. اس مکتبہ فکر کے اہم ناموں میں گتری, ہال, ٹالمن اور اسکنر کے نام جو ہیں وہ شامل ہیں. گتری کا کہنا تھا کہ سائنس کو مروزی اور قابل مشاہدہ حالات کا مطالعہ کرنا چاہیے. پہلے بھی یہی باتیں ہم لوگ پیچھے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو سائنس ہے وہ آبجیکٹیو اور ایسی چیز جو قابل مشاہدہ ہو اس کا جو اسٹڈی کر سکتی ہے. اور نفسیات کا کام یہ ہے کہ وہ اسٹیمولس سے پیدا ہونے والی عضلاتی حرکت اور عضویاتی جوابی فعل کا مطالعہ کرے کہ اگر کوئی انسان کے کوئی انسان جو رسپانس دیتا ہے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. اس کے بعد کلارک ہل ہے. اس کا خیال تھا کہ ذہنی مظاہر کی وضاحت کرنی چاہیے, یعنی کہ انسان کا ذہن جو کچھ پیش کرتا ہے جو لے کر آتا ہے اس کی وضاحت کرنی چاہیے. کلارک نے مہیج اور جوابی فعل کی تقویت کا نظریہ اسٹیمولس رسپانس ری انفورسمنٹ تھیری جو تھی وہ پیش کی کہ اگر آپ کسی اسٹیمولس پہ یعنی اگر کوئی اسٹیمولس ہے, کوئی مہیجہ, آپ اس پہ رسپانس کرتے ہیں اور آپ کو ری انفورس کیا جاتا ہے, اس پر آپ کو کوئی ریوارڈ ملتا ہے یا نام ملتا ہے, تو آپ دوبارہ سے بھی وہی کام کرتے ہیں. اور تقویت کے بغیر تو آموزش ہو ہی نہیں سکتی. جب تک آپ کوئی اس میں فائدہ نظر نہ آئے آپ کو یا آپ کو کوئی انعام نہیں ملتا, بچے سیکھتے نہیں ہیں کوئی بھی چیز. اور اس نے تھارن ڈائی کے قانون تاثر کو جسے واٹسن نے نظر انداز کر دیا تھا اس کو بھی اپنے نظریے میں شامل کیا کہ جب کسی چیز کا تاثر ہم پہ اثر اچھا پڑتا ہے تو وہ کام ہم دوبارہ بھی کرتے ہیں, وہ چیز دوبارہ بھی سیکھتے ہیں. لیکن اگر اچھا اس کا امپیکٹ نہیں پڑتا تو وہ چیز ہم دوبارہ سے نہیں سیکھتے. ایڈورڈ ٹالمن کے خیال میں ہمارا کردار جو ہوتا ہے وہ بامقصد ہوتا ہے. آموزش سے ہم مقصد تک پہنچنے کے ذرائع سیکھتے ہیں کہ کیسے ہم اپنے مقصد تک کیسے پہنچیں. دیکھیں جو بچے سائنس پڑھتے ہیں, میٹرک میں پھر ایف ایس سی کرتے ہیں, ان کے بیہائنڈ ایک ریزن ہوتا ہے کہ یا تو انجینئرنگ میں جائیں گے یا وہ میڈیکل میں جائیں یا وہ کسی اچھے شعبے میں اس طرح سے چلے جائیں. تو وہ جو کچھ وہ بننا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ اس کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ٹالمین نے بھی اپنا تعلق صرف خارجی کردار سے رکھا کہ وہ چیز جو خارجی طور پر نظر آ رہی ہے اس کا تو مطالعہ ممکن ہے, لیکن داخلی چیز کا مطالعہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے اور سائنس کے زمرے میں نہیں آ سکتی. اس نے پہلی بار انٹرونگ ویریبل کا تصور پیش کیا, مداخلتی متغیرات کا, جو انسان کے اندرونی متغیرات ہوتے ہیں کہ اندرونی طور پر کوئی انسان کیا سیکھتا ہے, کیسے کرتا ہے, اس متغیرات کو اس نے زور دیا. اور اس نے بھی یہی تھارن ڈائی کے قانون تاثر کو رد کیا کہ آموزش میں انعام یعنی تقویت کا کردار کم ہے, انسان اپنی مرضی سے سیکھتا ہے, ری انفورسمنٹ جو ہے وہ بیچ میں رول پلے نہیں کرتی. اسکنر کا طریقہ کار تجرباتی تھا. انسانی عضویہ کی مثال ایک مشین کی طرح ہے جو مشینوں کی طرح کی پابند ہے اور اس کا تعلق جو ہے وہ خارجی ماحول کے ضمن میں ہے. اس نے کہا کہ کردار دو طرح کا ہے, عاملانہ کردار کسی مہیج کی غیر موجودگی میں پیدا ہونے والا, یعنی سٹیمولس نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم وہ بیہیو دے رہے ہیں جو خود سے سر انجام دیتے ہیں. اور غیر عاملانہ وہ ہے جو مہیج کے رد عمل کے طور پر یعنی کسی سٹیمولس کے رسپانس کے طور پر جو انسان رول پلے کرتا ہے. اسکنر نے آموزش سے متعلقہ بہت سے مسائل پر تحقیقات کی جن میں سے سب سے اہم نقطہ تقویت تھا.
اور اس کی اقسام، اس کی افادیت کے تقویت ہوتی کیا ہے، اس کی ٹائپس کیا ہیں، یوٹیلیٹی کہاں ہے، کہاں کہاں کے پہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، اور اس نے تقویت کی مختلف اقسام، بنیادی تقویت، ثانوی تقویت کو بھی تجربات سے ثابت کیا۔ کرداریت پر بہت سارے اعتراضات کیے گئے، لیکن آپ یہ جو اسکینر کا کام ہے نا، یہ بھی ایموشن لرننگ والے چیپٹر میں آپ ڈیٹیل سے پڑھ لیں گے تو آپ کو وہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ ابھی جسٹ ان کا جو ہے نا وہ ہلکا ہلکا ٹچ تعارف جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔